چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ یا تیل کی قیمت اتنی کرو، یا بجلی کی قیمت اتنی کرو، یا ڈیزل کی، تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے۔ اور اس دور، یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں، جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا، اور یاد رکھے IMF کا بھی پروگرام تھا، کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے، اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سپر سائیکل، یعنی جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں، وہ بھی اوپر گئیں، اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان۔ آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں، جس قیمت پہ ہم ڈیزل بیچ رہے تھے، پٹرول بیچ رہے تھے، بجلی حالانکہ کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا، پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی۔ ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا، ہم نے پیٹ کاٹ کے ڈیزل اور پٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی۔ IMF پریشر برداشت کیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں، ہمیں پتا تھا کہ یہ کہ انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے۔ کون سی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ آسمانوں پہ چلا گیا؟ جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں سوا دو مہینوں میں، ہمارے 3.5 سال میں اتنی قیمتیں نہیں بڑھی۔ کوئی چیز لے لیں، آٹا لیں، گھی خاص طور پہ لیں، یہ ڈیزل اور پٹرول، بجلی کی، ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بل آنے ہیں۔ تو بجائے لوگوں کو ان کی دکھ درد سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور NRO لینے کے لیے، ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ بجائے وہ کرنے کے، آج ان کو ٹیئر گیسنگ کی ہے، دہشت پھیلائی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی اب سب کے لیے درخواست ہے، اپیل ہے کہ دیکھیں، ایک پرامن احتجاج ہم سب کا حق ہے۔ یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے، ہمارا آئین حق دیتا ہے۔ ہمارے جب ہم نے 25 کو جب احتجاج کیا، 25 مئی کو، انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر، فیملیز پہ، گھر میں رات کو 2-3 بجے گھس کے خواتین کو جس طرح انہوں نے چادر اور چار دیواری کو، ہماری روایت کو پیچھے رکھ کے جس طرح انہوں نے کیا، اس کی میں مارشل لاء میں تو شاید ایسا ہوتا ہو، کسی جمہوریت میں نے ایسے نہیں دیکھا۔ میں نے جنرل مشرف کی آمریت کے اندر، وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے، میں نے اس میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا 25 کو۔ اور اب ہم پھر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ سنبھالی ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، قیمتیں ان سے روکی نہیں جا رہی، باہر پھر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کے، وہ ان کی مدد جس طرح کر رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا، یعنی کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرتا، وہ کوئی نہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ ان کو بھی خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنا ہے، وہ بھی اب دیکھتے رہے۔ تو اب اگر ان کا خیال ہے کہ صرف ظلم کر کے اور تشدد کر کے کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے، ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ ابھی مہنگائی جہاں تک ہمیں پتہ ہے جولائی میں اور بڑھنی ہے، کیونکہ انہوں نے جولائی میں جو LNG تھی وہ نہیں آ رہی اب۔ ان کے پاس جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے چیزیں، یہ فیول خرید لیں گے، یہ کوئلہ یا LNG، وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے، کیونکہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں۔ لہٰذا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ میں 2 تاریخ کو ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی ہم کریں گے پروٹیسٹ پرامن، جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں پرامن پروٹیسٹ۔ ہم سارے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں، پشاور، لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ، جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ادھر بھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں۔ ہم توڑ پھوڑ نہ کریں، کیونکہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچتا ہے، لیکن پرامن احتجاج ہم سب کریں، بتانے کے لیے کہ ایک جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں۔ حکومت ڈنڈے سے کبھی بھی جمہوریت نہیں چلتی۔ حکومت اگر ڈنڈے برسائے گی اور ٹیئر گیس کرے گی، جمہوریت ایسے نہیں چلتی۔ جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے، جسمانی قوت سے جمہوریت نہیں چلتی، وہ ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے، وہ بادشاہ سے چلتی ہو۔
جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے. اس گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیا طریقہ ہے ان کا اس قوم کو جو ایک دم آپ نے یہ سازش کر کے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں ایک سیاسی بحران پیدا کیا. سری لنکا کے اندر پہلے معاشی بحران آیا, پھر سیاسی بحران آیا. پاکستان کے اندر پہلے سیاسی بحران پیدا کیا گیا سازش کر کے, جب ملک بالکل ٹھیک چل رہا تھا. ہماری پوری پلاننگ ہوئی تھی, جس طرح میں نے کہا ہم نے روس سے تیل لینا تھا, ہم نے ہندوستان کی طرح اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں پڑنے دینا تھا جو دنیا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے. ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا. انہوں نے پہلے ہماری گورنمنٹ پہلے سازش کی, ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو, بحران پیدا کیا. اس کے بعد یہ معاشی بحران آیا اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور میں واضح کر دوں پھر سے, میں نے اور پھر شوکت ترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا آپ نیوٹرل بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت میں 60% لوگ ضمانتوں پر ہیں. 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کر کے انہوں نے خود کو NRO دیا. جتنی قیمتیں 2 ماہ میں انہوں نے بڑھائیں, ہمارے دور میں 3 سالوں میں اتنے قیمتیں نہیں بڑھیں. کرپٹ لوگ ملک پر مسلط ہو گئے ہیں. پاکستان میں 2 خاندانوں نے 30 سال حکومت کی. یہ جو ایک دنیا کے اندر کرائسس آئے جو ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے تھے اس میں سے, اور نکلتے گئے. اللہ کا کرم ہے, جس طرح ہم کرونا سے نکلے, دنیا مثال دیتی ہے پاکستان کی. ہم نکلتے جا رہے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ اگر ایک دفعہ سیاسی بحران آیا یہ ہونا ہے, کیونکہ ان کی تو نیت ہی کبھی نہیں تھی, نہ ان کی صلاحیت تھی ملک کو بحران سے نکالنے کی. ان کو تو ہمیں پتا تھا یہ کس لیے آ رہے ہیں, وہ انہوں نے کر دیا. 1100 ارب روپیہ اپنا انہوں نے معاف کروا لیا. 1100 ارب روپیہ, اس کا آدھا بھی اگر ہم سبسیڈائز کر دیں تو لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. 500 ارب کی اگر ہم سبسڈی دے دیں اس وقت بجلی اور تیل پہ, ہم روک سکتے ہیں یہ جو پریشر پڑا ہوا ہے عوام پہ. لیکن وہ پیسہ ہضم کر گئے ہیں اور سارا بوجھ انہوں نے عوام کے اوپر ڈال دیا. تو میں اس لیے اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم توڑ پھوڑ سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم نکلیں, پرامن احتجاج کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہے. ہم یہ چپ کر کے یہ ظلم جو کر رہے ہیں اس ملک پہ کہ خود اپنے آپ کو اربوں روپے کی کرپشن بچائیں اور یہاں اس ملک پر بوجھ ڈالیں, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. اور یہ جو ایک آخر میں انہوں نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے نکالنے کے لیے کوئی احسن اقبال نے کوئی ڈرامہ شروع کیا ہے کہ ہم اکانومی کو کیسے ریوائیو کریں گے. اگر آپ نے وہ بجائے یہ سارے پیسے خرچ کر کے یہ ڈرامہ کرنے کے, میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے, آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے. صرف ایک راستہ ہے, باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن. صاف اور شفاف الیکشن کے بعد علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے. جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, 2.25 مہینے سے ایک غیر آئینی, ایک ان لافل گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے حمزہ شریف کی. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی آئینی ان کو حق نہیں ہے. شکر ہے وہاں عدالتوں نے اب پہلے تو الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دیا کہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے ہمارے 5 ریزرو سیٹس کو موقع نہیں دے رہے تھے. وہ شکر ہے عدالت نے ان کو ایکسپوز کر دیا, کیونکہ الیکشن کمیشن اتنی, میں نے اپنی زندگی میں ایک جانبدار, ایک بائس الیکشن کمیشن میں نے نہیں دیکھی جو ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. دوسری چیز, اب پنجاب کے اندر لگ رہا ہے کہ اب حمزہ شریف کی حکومت نہیں رہے گی. اور میں آج خاص طور پہ آخر میں, کیونکہ 20 بائی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں اپنی پولیس اور اپنی بیوروکریسی کو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جو ابھی تک آپ حرکتیں کر رہے ہیں, جو آپ نے ان کے حکم کے اوپر, یہ شریف مافیا کے حکم کے اوپر جو آپ نے 25 کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر, اور یہ جو جس طرح کی اس وقت دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں پنجاب کے بائی الیکشنز میں, دیکھیں اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سب کی شکلیں بھی ہمیں پتہ ہے, جن پولیس آفیسرز نے ظلم کیا ہے, یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے.
اب جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے تو رہنا نہیں ہے، لیکن آپ جو تنخواہ دار لوگ ہیں آپ کے لیے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غیر قانونی سٹیپس ہمارے خلاف کیے۔ میں یہ صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر تنخواہ دار کا اپنی فیملی کو سنبھالنے کا وہ سوچتا ہے کہ اپنے بیوی بچے ہیں ان کے لیے، تو اگر آپ نے یہ غیر قانونی چیز کی جو ابھی تک آپ کر رہے ہیں اور جو آپ میں سے کر رہے ہیں وہ سب کو ان کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اور جن پولیس والوں کو جس طرح میں نے کہا وہ تو اب ویڈیو کے اوپر آ گیا ان کی شکلیں، تو دیکھیں یہ ملک بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس سازش کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے، اور آپ جو بھی پاکستانی ہیں اگر آج آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ 2.25 مہینے میں کدھر سے کدھر لے آئے ہیں پاکستان کو، اور اب مزید اور آگے کدھر جانے لگا ہے، آپ کو اگر ابھی نہیں آپ کو پتا تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو اس لیے میں سب کو پھر سے آخر میں دعوت دے رہا ہوں، پرامن احتجاج ہفتے کی شام کو میں پریڈ گراؤنڈ ہوں گا اور سارے پاکستان۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں 60% لوگ ضمانتوں پر ہیں، 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کر کے انہوں نے خود کو این آر او دیا۔ جتنی قیمتیں 2 ماہ میں انہوں نے بڑھائیں، ہمارے دور میں 3 سالوں میں اتنی قیمتیں نہیں بڑھی۔ کرپٹ لوگ ملک پر مسلط ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں 2 خاندانوں نے 30 سال حکومت کی ہے۔